بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 71 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم وتر کی رکعات کی تعداد میں جو اختلاف ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان الوتر 3 رکعات وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان يوتر ب3 يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بأم الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بأم الكتاب وقل هو الله أحد وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب3۔ وتر میں کیا پڑھا جائے یہ اس حوالے سے ہے، اور وتر کی کتنی رکعات ہیں، تو بیان الوتر 3 رکعات، یہ اس کے جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، اس سے ہی واضح ہے۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعات وتر پڑھتے تھے۔ ان میں سے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرماتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں، وتر کی پہلی رکعت میں ام الکتاب سورہ فاتحہ سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت فرماتے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرماتے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرماتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعات وتر ادا فرماتے تھے۔ اس سے اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن زبید بن الحارث اليامی عن ابی عمر عن عبد الرحمن بن ابزة قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في وتره سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون في الثانية وقل هو الله أحد في الثالثة وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل للذين كفروا يعني قل يا أيها الكافرون، فهكذا في قراءة ابن مسعود، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وفي رواية أنه كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد، وفي رواية كان يوتر ب3 ركعات يقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابزہ جو ہے سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں جو ہے وہ سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل للذین کفروا یعنی قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرماتے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں بھی ہے وفی الثالثۃ قل ھو اللہ احد، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ وفی روایت انہ کان یقرأ فی الوتر فی الرکعۃ الاولی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی تلاوت فرماتے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعات پڑھتے تھے، اور ان میں جو ہے وہ سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اس سے اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن ابی سفیان عن ابی نضرة عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فصل فی الوتر۔ عن ابی سعید، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وتر میں فصل نہیں ہے۔
عزیز طلبہ، ان روایات سے جو بھی آپ کے سامنے گزری ہیں ترجمے کے ساتھ، دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وتر کی 3 رکعات کے اندر کون سی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو ان میں سے 3 صورتیں ہیں۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا کہ انہی صورتوں کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جو ہے وہ اسی وجہ سے حرمین میں جو ہے وہ رمضان میں تراویح کے بعد جب وتر پڑھائے جاتے ہیں تو انہی صورتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انہی صورتوں کو پڑھنا واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کوئی صورت کوئی پڑھنا چاہے امام تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات وہ وتر کی رکعات کے حوالے سے ہے کہ وتر کی رکعات کی تعداد کتنی ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو جو ہے وہ اس میں 2 مذاہب ہیں، ایک ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے اور دوسرا احناف کا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وتر کی 1 سے لے کر 7 تک رکعات ہیں، 3 رکعات 2 سلاموں کے ساتھ ہوں گی، یعنی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ وتر کی 3 رکعات نہیں پڑھے گا، بلکہ 3 رکعات بھی پڑھ سکتا ہے اور 3 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ 2 سلاموں کے ساتھ ہوں گی۔ 1 سلام کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوں گی، بلکہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے گا، پھر اٹھ کر 1 رکعت پڑھی جائے گی اور پھر اس کے بعد دوسرا سلام ہوگا۔ تو یہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ جبکہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ وتر کی 3 ہی رکعتیں ہیں اور 1 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی، یعنی 3 سے زیادہ نہیں ہے اور سلام بھی 1 ہی ہے، سلام بھی 2 نہیں ہے۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 3 بھی ہیں اور 3 سے زیادہ بھی ہیں، عام طور پر 3 ہی وہ پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک 3 ہی ہے، اور 3 بھی 2 سلاموں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ جبکہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ 3 ہی رکعتیں ہیں، 3 سے زیادہ وتر کی رکعتیں نہیں ہیں اور 1 ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ احناف کے جو دلائل ہیں ان میں سے پہلی دلیل جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وتر کی جو ہے وہ 3 رکعتوں میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ تو اب اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وتر کی 3 رکعات ہیں، کیونکہ 3 صورتوں کے پڑھنے کا ذکر آتا ہے روایات میں، جیسے ابھی متن کا ترجمہ جب حدیث کا ترجمے میں یہی روایت بار بار گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 3 رکعات میں سے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی 3 ہی رکعات ہیں۔ دوسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وتر کی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں ہے، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد قعدہ اخیرہ ہوگا، سلام ہوگا، پھر اٹھ کر 1 رکعت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد پھر قعدہ ہوگا اور پھر سلام ہوگا۔ تو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں ہوگا، سیدھا 3 رکعتوں کے بعد سلام ہوگا۔ اس پر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ دلالت کرتی ہے۔ تیسری دلیل احناف کی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو ہے وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی 3 رکعات، ان میں صرف آخر میں آپ نے سلام پھیرا، درمیان میں سلام 2 رکعت پوری کرنے کے بعد نہیں پھیرا، بلکہ 3 رکعت پوری ہوئی تو آپ نے سلام پھیرا۔ تو یہ بھی احناف کی دلیل ہے کہ 3 رکعات ہیں اور اس میں سلام بھی 1 ہی ہے۔ نمبر 4 چوتھی دلیل احناف کی یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعات ہیں، جیسے کہ دن کی وتر مغرب کی نماز ہے، یعنی مغرب کی جس طرح 3 رکعات ہوتی ہیں اس طرح وتر کی نماز کی بھی 3 رکعات ہوتی ہیں۔ تو اس روایت سے استدلال کر کے بھی احناف یہ کہتے ہیں کہ وتر کی 3 ہی رکعات ہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری روایات جو ہیں وہ جہاں 3 رکعات پر دلالت کرتی ہیں، اسی طرح یہ 1 سلام پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ وتر میں صرف 1 سلام ہوگا، 2 سلام نہیں ہوں گے۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ کی جو دلیل ہے وہ فرماتے ہیں کہ مختلف روایات کے اندر 1 رکعت کا یا 7 رکعت کا
7 رکعت تک کے الفاظ ملتے ہیں، یعنی کہ وطر کے بارے میں 1 رکعت کے الفاظ بھی ملتے ہیں اور 7 رکعت کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطر 3 رکعتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ روایات میں 1 سے لے کر 13 تک کا عدد جو ہے وہ مذکور ہے، اس کے یعنی کہ 1 رکعت کا بھی بیان ہے، 7 کا بھی ہے، 13 کا بھی ہے۔ ان 7 سے زائد رکعات جو ہیں ان میں جو آپ حضرات توجیہ کرتے ہیں ان سے پوری نماز مراد ہے اور تہجد کی رکعات مراد ہیں، تو اسی طرح ہم بھی 3 سے زائد والی رکعات والی جو روایات ہیں ان میں یہی توجیہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، اس سے مراد پوری نماز ہے۔ یعنی جو آپ 7 سے اوپر کی رکعات جو احادیث کے اندر مذکور ہیں ان کے اندر جو آپ حضرات جو ہے وہ توجیہ کرتے ہیں کہ ان سے پوری نماز مراد ہے اور یا پھر تہجد کی نماز مراد ہے، تو اسی طرح ہم بھی 3 سے زائد رکعات کا جہاں جن روایات میں ذکر ہے اس میں ہم بھی وہی توجیہ کرتے ہیں کہ اس سے تہجد کی نماز مراد ہے یا پھر پوری نماز مراد ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وطر کی 7 رکعات ہیں یا پھر 1 رکعت ہے یا 7 رکعت ہے اور 3 کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ آپ کا استدلال درست نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نماز وطر کی رکعات کی تعداد میں جو اختلاف ہے فقہا کا اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، احناف کے ہاں وطر کی کتنی رکعتیں ہیں اور 1 سلام کے ساتھ ہے یا 2 کے ساتھ؟ اسی طرح دوسرا سوال ہے، ائمہ ثلاثہ کے ہاں وطر کی کتنی رکعات ہیں اور 1 سلام کے ساتھ ہیں یا پھر 2 سلاموں کے ساتھ؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔